الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا وكان لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا مبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہراپن ہے، لہذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ سچ کہا اللہ رب العزت نے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر عثمان شاہ بہترین تلاوت قرآن کے لیے۔ اور اب ہم اپنے محترم استاد ڈاکٹر شاداب موسیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لا کر آج کے لیکچر کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سوال ہے آپ تمام کا، آج ہماری کلاس نمبر 13 ہے۔ کلاس نمبر 13 میں ہم ایک ایسی کڑی کو سمجھنے والے ہیں کہ جو ماڈرن ڈے جوڈائزم اور ماڈرن ڈے اسرائیل اور اس کے کنسپشن سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق میڈائیول اسلام سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو قدیم روایتیں ہیں ان سے بھی اس کا جو ہے بہت گہرا ربط ہے۔ تو یہ جو میڈائیول دور ہے، یہ میڈائیول دور جہاں پر جوڈائزم اپنے ایک انداز سے پھلا پھولا، جوڈائزم کی اپنے لحاظ سے ایک نشو نما ہوئی، اور یہ جو 3 طبقے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھے تھے، فارسیز، سدیسیز، اسنز، اور ان سے متعلق جو طبقات ہم نے دیکھے تھے، پھر آگے چل کر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ربینک جوڈائزم میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں۔ تو یہ ربینک جوڈائزم کیا ہے؟ ربینک جوڈائزم میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ربینک جوڈائزم نے پھر آگے چل کر کیسے روپ اختیار کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی یہودی ہیں وہ سارے کے سارے اس شام کے علاقے میں ہیں، لیکن یہ یہودی پھر نکل کر یورپ میں کیسے پہنچتے ہیں، رشیا میں کیسے پہنچتے ہیں، پولینڈ میں کیسے پہنچتے ہیں، جرمنی میں کیسے پہنچتے ہیں؟
پھر وہاں وہ جو مظالم کی تحریک ان پر چل رہی ہے وہ کیسے شروع ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انلائٹنمنٹ، ویسٹ کا انلائٹنمنٹ کا جو دور ہے، یعنی کہ کرسچینٹی کے اندر چرچ اور اسٹیٹ، اس کی اتھارٹی کا جو ڈفرینسیشن ہے، پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہے جس میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس دو الگ خیموں میں بٹ گئے. اس کے بعد میں انلائٹنمنٹ آیا. تو یہ پوری انلائٹنمنٹ کی تحریک نے کچھ نظریات کو دنیا کے سامنے پیش کیا. وہ نظریات جیسے کہ نیشنلزم، وہ نظریات جیسے کہ سیکولرزم، یہ تمام کا جوئش تھاٹ پر کیسے امپیکٹ آیا، اور پھر آخر بالآخر ایک کیسے ڈیڈلی مکس تیار کیا گیا جس کے اندر ریلیجس تھاٹ، ماڈرن آئیڈیالوجی، ریسزم، یہ سب کو ملا کر ایک نئی چیز ایجاد کی گئی جس کو زائونزم کہا جاتا ہے. تو بہرحال آج کا یہ لیکچر یہ تمام چیزوں کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنیکٹنگ کڑی ہے کہ میڈائیول دور میں کیسے جوڈائزم پھیلا، جوڈائزم نے کیسے جو ہے آگے جو ہے وہ بڑھا، اور ربنک جوڈائزم یعنی جو میڈائیول دور میں اور آج بھی جو پایا جاتا ہے، یہ ربنک جوڈائزم دراصل میں کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دو امپورٹنٹ واقعات تاریخ کے ایسے ہوئے، اب اتنی بار ہم نے دہرایا ہے کہ اب یہ آپ کی میموری کا حصہ بن چکے ہیں. ایک پہلا ٹیمپل آف ڈسٹرکشن جو بیبیلونینز نے کیا تھا، اور دوسرا جو سیکنڈ ٹیمپل کا ڈسٹرکشن جو کہ رومنز نے کیا تھا. یہ دو بڑے واقعات تھے. ٹیمپل کے ڈسٹرکشن سے پورے مذہب کے اوپر ایک زبردست امپیکٹ آیا، ایک بڑا امپیکٹ آیا، اور وہ امپیکٹ یہ تھا کہ پورا یہودیت جو اس ٹیمپل اور ٹیمپل کے اطراف ہونے والی رسومات اور اس کے اطراف میں جڑی ہوئی تھی، اور پورا مذہب اسی طرح سے ڈیفائن ہونے لگتا تھا، اب اچانک سے کیونکہ وہ مرکزیت ختم ہو چکی ہے تو پھر وہ کتاب کی طرف پلٹے، اور پھر اس نے کتاب کے ایولیوشن کا باب شروع کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوز اس کو ایوالو کرتے چلے آتے ہیں. پہلے مرتبہ جب وہ ڈسٹروائے ہوا، یعنی 70 CE سے پہلے بیبیلونینز نے جب ڈسٹروائے کیا تو وہ آس پاس ہی کے علاقے میں جو ہے ہجرت انہوں نے کی، یا ان کو جو ہے نکال کر باہر کیا گیا. تو وہ ایجپٹ میں بسے، بیبیلون میں بسے، روم میں جا کر بسے، یہ تمام علاقوں میں وہ جا کر بسے. لیکن جب دوسری مرتبہ یہ ٹیمپل ڈسٹروائے کیا گیا، جب پھر سے وہ ڈسٹروائے ہوئے، پھر سے وہ ڈسپرس ہوئے، لیکن اس مرتبہ جو ڈسپرشن تھا وہ بڑے علاقوں تک بھی جا کر پہنچا، جیسے کہ اسپین ہے، جرمنی ہے، گاؤل ہے، وہاں تک کے جو ہے وہ جا کر پہنچا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی مرکزیت سے جو ہے وہ کنیکٹڈ تھے، یعنی اپنی مرکزیت کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب ٹیمپل ڈسٹروائے ہوا اور پوری طرح سے یہودیوں کو رومنز نے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ان کے اندر ایک مزاحمت کی جو ہے وہ ایک تحریک اٹھی جس کو سیکنڈ جوئش ریوالٹ کہا جاتا ہے. یہ مزاحمت کی تحریک نے اپنے آپ کو جو ہے کھڑا کیا، اور یہ جو 3 سال ہیں 32 سے 35، 132 سے 133 CE تک، ان کا پورا جو مرکز تھا، ان پہ جو پوری شفٹ تھی، ایک شہر گیلیلی پر ہو گئی. اور یہ جو گیلیلی کا شہر ہے یہ ہمارے لیے جو ہے بہت امپورٹنس اس کا آج بھی موجود ہے. اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں پوری یہ جو جوئش تاریخ ہے، اور جوئش تاریخ میں جو اینشنٹ شہر آتے ہیں، وہ اور آج کی جیو پالیٹکس دونوں کے درمیان میں وہ ربط و تعلق کیا ہے. تو دیکھیے جو سیکنڈ جوئش ریوالٹ تھا یہ پورا کا پورا جیروسلم کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ علاقوں میں ہوتا تھا. یعنی کہ انہوں نے اپنے سینٹرز بنائے، انہوں نے جو ہے وہ ریوالٹ کیا، اور ریوالٹ کرنے میں سب سے اہم آدمی جس نے کارنامہ انجام دیا وہ تھا بار کوکپا کا ریوالٹ. اس کے اندر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے یہ ریوالٹ ایسا تھا جس نے جوئش اینٹیٹی کو یا جوز کو پورے ایک حد تک جو ہے، اس مزاحمت کی تحریک نے یہودیوں کو بہت حد تک جو ہے وہ تبدیل کر دیا. آپ دیکھتے ہیں پرماننٹلی یہودیوں کی ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج ہو گئی، پرماننٹلی ان کی پالیٹکس چینج ہو گئی، پرماننٹلی جو آنے والے مسیح ہیں، آنے والے جو اگلے نبی ہیں، ان کے تعلق سے ان کے جو تصورات تھے، میسیانک ایکسپیکٹیشنز تھے، ان کے اندر تبدیلی آئی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا فیوچر جو یروشلم کا ہے، یروشلم کا جو پورا فیوچر تھا، وہ پورا کا پورا فیوچر جو ہے وہ اسی کے اوپر ریسٹ کرتا تھا، اور یہ پورا فیوچر اسی پر ٹکا ہوا تھا، اور اس نے اس کے مستقبل پر بہت گہرے اثرات ڈالے. تو سیکنڈ جوئش ریوالٹ جو ہوا
132 CE میں اس کو لیڈ کرنے والا جو ان کا قائد تھا وہ تھا بار کوخبا۔ بار کوخبا کا اسرائیل کے اندر آپ اس کا بار کوخبا کا اگر ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سن آف دی اسٹار۔ اس نے یہ ریوالٹ کیا اور ریوالٹ کر کے رومنس کو روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ 3 سال تک کامیاب ہوتے رہے اور 3 سال تک ان کو کامیابی ملی، انہوں نے رومن فورسز کو ایکسپیل کر دیا، جوڈا سے یعنی سادرن کنگڈم سے نکال کر باہر کر دیا، ان کو کھدیڑ دیا، اپنا ایک ایڈمنسٹریشن قائم کر دیا، اپنے جو ہے سکے انہوں نے بنانے شروع کر دیے، اپنی ٹیریٹریز کو جو ہے وہ گورن انہوں نے کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے جب اتنی بڑی سپر پاور کو انہوں نے چیلنج کر دیا تو وہ سپر پاور جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی دیکھتی تو نہیں رہے گی۔ اس نے اس کو بہت سیریسلی لیا اور اس نے پھر فائنل اس کا سر جو ہے وہ کچل دینے کی پوری منصوبہ بندی جو ہے اس نے کر لی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ پوری رومن سلطنت کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اسی لیے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ ہر دین جو تھا اس نے بہت بڑی رسک آرمی ملٹری جو ہے وہاں پر بھیجی یروشلم میں، اور یروشلم کے بھیجنے کے بعد ایک ایسا سانحہ ہوا، یعنی کہ وہاں پر ایک یروشلم میں قتل عام ہوا، یہودیوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، شہر کی شہر جو ہے تباہ کر دیے گئے، ماس کلنگز جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری طرح سے اس مزاحمت کی تحریک کا پوری طرح سے گلا جو ہے وہ صاف کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی وہاں سے بچے تھے، وہ بچے ہوئے لوگ جو ہے وہ نکل کر بھاگے، اور وہ بھاگ کر ایک شہر میں جا کر بسے جس کا نام گیلیلی ہے۔ آج بھی آپ اگر دیکھ لیں تو یہ نارتھ میں جو علاقہ ہے، نارتھ میں اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہاں یہ شہر آتا ہے گیلیلی۔ یعنی آج کے دور کا اگر آپ دیکھیں تو لبنان کا جو حصہ ہے، گولان ہائٹس وغیرہ کا جو حصہ ہے، وہ تمام کے تمام اصل میں یہ شہر گیلیلی ہے، اور اس سے نیچے کا جو علاقہ ہے وہی آتا ہے۔ اب یہ جو علاقہ تھا یہ علاقہ باقی رہ گیا، علاقہ جو ہے ڈسٹرکشن اس میں کم ہوا، تو جتنی بھی یہودی پاپولیشن تھی وہ یروشلم سے جو ہے وہ نکل کر، جوڈیا سمیرا سے نکل کر، یروشلم سے جو ہے وہ نکل کر وہ اس جگہ آ کر مائگریٹ ہو کر جو ہے وہ رہنے لگے، یہاں رہنے لگے۔ یہاں پر رہ کر انہوں نے کچھ ایسے ربینی ادارے بھی جو ہے وہ قائم کیے، ربینک انسٹیٹیوشنز بھی جو ہے وہاں قائم کیے گئے۔ اب یہاں سے ایک بڑی تبدیلی ہوا آ گئی کہ یہاں سے جو پورا جوڈائزم تھا اس نے ایک پورٹیبل ہونے کی ایک شکل اختیار کر لی، کیونکہ یہاں سے جو ہے ان کا ٹیکسٹ جو ہے، ان کے اکیڈمیز جو ہیں، ان کی ربینک اتھارٹی جو ہے وہ شفٹ ہونے لگی۔ اور یہی وہ دور تھا پھر آگے چل کر جہاں پر مسلمانوں کی جو ہے وہ سلطنت آئی، مسلمانوں کی حکومت آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور حضرت عمر جو ہے یروشلم کو فتح کرتے ہیں اور رومنس سے جو ہے اس کو آزاد کرواتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اب یہودی جو یہاں بسے ہوئے، یہودی جن سے اب مسلمانوں کا سابقہ پیش آ رہا ہے، ظاہر ہے یہود مدینہ بھی تھے، لیکن اب جو اوریجنل یہودی یہاں بسے ہوئے ہیں جن سے ان کا سابقہ آ رہا ہے، یہ اصل میں پوری طرح سے چینج ہو چکے ہیں۔ یہ اصل میں ربنک جوز ہیں، اور یہ ربنک جوز کی پوری جو تاریخ ہے اس کے اندر تقریباً ایک 500 سال کی آلریڈی چینج ہے۔ وہ 500 سال میں ایک اہم چیز جو ان کی تاریخ سے مٹ گئی وہ ان کا ٹیمپل تھا۔ اسی کے لیے آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی، تو جو سینٹرل لرننگ اتھارٹی ان کے پاس بچی تھی وہ بچی تھی ان کے ربیز، جو ان کو جو ہے وہ تعلیمات دیتے تھے۔ تو اسی لیے اب جو پوری طرح سے ان کا فوکس آ گیا، وہ ان کا فوکس اس بات پر تھا کہ وہ اپنی کتابوں پر فوکس کریں، مشنا پر، تلمود پر فوکس کریں، اور دوسرا جو ربی جو ہے ان کے علماء جو کہتے ہیں وہ علماء کی بات کو جو ہے وہ مانیں، وہ تشریح جو ان کتابوں کی کرتے ہیں ان کو مانیں، اور پھر وہیں سے پھر جوڈائزم ایوالو ہونا شروع ہوا، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ربنک جوڈائزم کی ہم کو شروعات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب یہ کہ ربنک جوڈائزم میں جو بڑے کام ہوئے ہیں یا جو بڑی تبدیلیاں ربنک جوڈائزم میں آئی ہیں، وہ ربنک جوڈائزم میں بڑی تبدیلیاں کیا آئی اور ان کے اندر لیڈنگ فگرز کیا ہے، اس کا بھی ایک زبردست سٹوری ہے، ایک بہت زبردست واقعہ ہے۔ جب رومنس نے جیروشلم کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے گھیر لیا اور رومن جرنلز نے جو ہے اس پر سیج کر لیا، تو ان کا اصل میں ایک پادری تھا یا ربی تھا، یوحنن بن زاکی۔ یوحنن بن زاکی کا ایک بس زبردست جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے۔ یوحنن بن زاکی نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو جو ہے
ظاہر ہے کہ وہ اندر تھا اور یہ محاصرے کے باہر جو ہے وہ رومن سلطنت تھی، رومن فوج تھی. اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو باہر جو ہے اس نے اسمگل کیا ایک کافن کے اندر، اور کافن کے اندر سے اسمگل کر کے وہ گیا رومنز کے پاس. اس نے ان سے معافی مانگی اور ان سے جو ہے صلح جو ہے اس نے کی، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے علمی کام کرنے کی اجازت دیں، مجھے اکیڈمیز کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کی جو ہے اجازت دیں. میں بس جو یہ کوسٹل ٹاؤن ہے، یعنی یہ جو سمندری ساحل پر یہ جو شہر ہے یاونے، یہ یاونے میں جاؤں گا اور وہاں پر اکیڈمیز بناؤں گا اور وہاں پر میں علمی کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بہرحال اس کو اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد وہ گیا اور اس نے وہاں پر جا کر یہ اکیڈمک انسٹیٹیوشن جو ہے ان کا قیام کیا. اب یہ جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز یہاں قائم ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ زبردست جوڈیزم کے اندر کچھ زبردست انہوں نے کام کیا. وہ کام ان کا کیا تھا؟ نمبر ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے پوری جو یہودیت کی مرکزیت تھی ٹیمپل کے اطراف، ٹیمپل کے اطراف جو ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ چڑھاوے ہوتے تھے، نظر و نیاز ہوتی تھی، قربانیاں دی جاتی تھی، اور وہی جو ہے یہودی مذہب بن کے رہ گیا تھا. کئی خداؤں کو جو ہے اس کے اندر لایا جاتا تھا. اب جب انہوں نے ریورٹ بیک کیا اور ٹیکسٹ پر فوکس کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلی تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے جو پریئر ہے وہ سیکریفائس سے مقدم ہے، کیونکہ اب ٹیمپل بچا نہیں ہے، ٹیمپل کے پاس سیکریفائس ہونا ہے. اب یہ ساری چیزیں تو بچی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے کہ پریئر سینٹرل ہو گئی، اور پریئر کے ساتھ جو ہے پھر سیکریفائس جو ہے وہ اس نے بیک سٹیج لے لیا. تو یہ جو پریئر جو ہے یہودی اس کو تفیلہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی پوری پریکٹسز یہ تفیلہ پریئر، اس کے بعد معافی، توبہ اور ریپینٹنس کے آس پاس، اس کے بعد جو اپنے اچھے کام ہے اور کائنڈنس والا جو پہلو ہے، رحم و کرم والا جو پہلو ہے، دعاؤں کا پہلو ہے، ذکر و اذکار کا پہلو ہے، اس کو جو ہے اس نے ابھارا، اور یہ نظر نیاز اور چڑھاوے جو ہے یہ ختم. اب یہ علمی کام کا جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ زون تھا، وہ امپورٹنٹ زون تھا سینیگاگ کا. اب ٹیمپل تو ختم ہو گیا، لیکن ٹیمپل کے جگہ کوئی اور چیز تو ہو جو مرکزیت اختیار کرے، جہاں یہود جمع ہو، ان کی تربیت ہو، ان کی تعلیم ہو، ان کا تمام چیزیں ہو. تو پھر یہودیت میں جوڈائزم کے اندر ایک نئے چیز کا وجود شروع ہوتا ہے، یا نئی چیز شروع ہوتی ہے جس کو اہمیت دی گئی، وہ تھا سینیگاگ. سینیگاگ وہ جگہ تھی جہاں پر لوگ جمع ہوں، لوکل گیدرنگز ہو، وہاں ان کی ٹریننگ ہو، وہاں ان کی درس کی مجلسیں لگے، وہاں کمیونٹی جو ہے آ کر ملے، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو گھر میں بھی یہ کام ہو اور سینیگاگ میں بھی یہ کام ہو. تو گھر اور سینیگاگ نے پھر وہ جو ٹیمپل آف سولومن تھا، وہ ٹیمپل آف سولومن کی جگہ اس نے اختیار کر لی. اور تیسرا اور بڑا کام جو ربینک جوڈائزم میں ہوا وہ یہ تھا کہ اب جو ہے کیونکہ ٹیمپل باقی نہیں ہے، تو نہ تو ٹیمپل کے مجاور باقی ہیں، نہ اس کے پریسٹ باقی ہیں. ظاہر ہے یہ ہوتا تھا پہلے کہ بھی ایک پریسٹ ہے، پھر اس کے خانوادے سے جو ہے چیزیں چلی آتی تھی، بلڈ لائن میں جو ہے یہ مجاوری جو ہے وہ بڑھتی تھی. لیکن اب یہ ہو گیا کہ یہ پوری کی پوری اتھارٹی، کیونکہ ٹیمپل ختم ہو گیا، تو اب یہ پوری اتھارٹی جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے ربیز کی طرف. اب ربیز نے ایک سینٹرل رول جو ہے وہ اختیار کر لیا، ربیز نے سینٹرل رول اختیار کر لیا. اور یہیں پر قرآن مجید کی وہ تنقید بھی ہے کہ کیا تم نے اپنے جو ہے ربیوں کو اور اپنے جو ہے مذہبی پیشواؤں کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا. تو وہ حدیث میں آتا ہے، اور حدیث میں پھر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے تو ایسا نہیں کیا کبھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ کیا تم نے، انہوں نے جو کہا اس کو صحیح مانا، انہوں نے جو چیز کو حلال قرار دیا آپ نے حلال کیا، انہوں نے جو حرام قرار دیا وہ حرام کیا. تو یہ جو پورا دور ہے، یعنی ٹیمپل ڈسٹرکشن کے بعد، یعنی فرسٹ ٹیمپل ڈسٹرکشن سے لے کر سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹرکشن، اور یہ پوری ربنک اتھارٹی جو ہے قائم ہونے تک، یعنی 500 600 700 800 سال کا یہ جو پورا دور ہے، اس کے اندر پوری کی پوری اتھارٹی اور چودراہٹ جو ہے پھر ربیز کے ہاتھ میں آ گئی. اب ربی جو کہیں، اب جو ربی ٹیکسٹ سے سمجھے وہی جو ہے وہ دین بن گیا. اور عام لوگوں کو ظاہر ہے پہلے تو پورا ٹیمپل کے اطراف تھا تو کتاب کا تو سوال ہی نہیں تھا، لیکن اب بھی کتاب سے جو ہے کوئی ربط نہیں ہے. تو یہاں آپ دیکھیں ایک چینج اور آیا. وہ چینج یہ تھا کہ اب جو ہے کیونکہ یہ ربی سینٹرل اتھارٹی ہے، تو اب تو کوئی کسی کا بیٹا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اب تعلق ان اکیڈمک انسٹیٹیوشن سے ہے، ان تعلیمی اداروں سے ہے، ان علمی مراکز سے ہے جو انہوں نے بنائے ہیں. اب یہ جو علمی مراکز انہوں نے بنائے ہیں تو کہ طالب علم آئے، وہاں سے علم و سند حاصل کرے، اور جب وہ علم و سند حاصل کرے تو وہ ربی بن جائے، وہ ربی کہلائے گا. یہی جو ہے وہ پروسیس بن گیا، اور اسی نے جو ہے
یہ پوری ریلیجیس اسکالرشپ اور پوری ربینک اکیڈمیز جو ہیں ان کی اٹھان کو جو ہے پھر اسی چیز نے جو ہے وہ ڈیفائن، ڈیزائن اور ری ڈیزائن کیا، یعنی کہ پوری طرح سے ربنا یوحنا زکی جو ہے اس نے یہ جو ربینک اتھارٹی اور یہ جو انسٹیٹیوشنز اور اکیڈمی اسٹیبلش کی تھی، یہ آگے چل کر آگے کی سینچریز میں جو ہے فلرش ہوتی ہیں، اور فلرش ہونے کے بعد ایک سینٹرل مقام جو ہے یہ اختیار کر لیتی۔ اب وہی کے اعتبار سے یہ جو ربنک جوڈائزم ہے اس میں جو بڑے کام ہوئے ہیں یا علمی کام ہوئے ہیں ان کا بھی جو ہے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علمی کام کو کس طرح سے ترتیب دیا ہے، اور یہیں پر میڈائیول ہسٹری اور اسلامک ہسٹری کا بہت عمل دخل آتا ہے۔ تو پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے کہ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے جو چیزیں اورل لا میں ہوتی تھی، یعنی اورلی ایک دوسرے سے منتقل ہوتی تھی، جو روایات کا حصہ تھا اس کو انہوں نے کوڈیفائی کرنے کا کام کیا، اور یہ کوڈیفیکیشن جب انہوں نے کیا تو نمبر ایک انہوں نے جو ہے وہ مشنا کا کام کیا۔ اب یہ جو مشنا تھی، یہ مشنا کا سب سے اہم اس میں مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو وحی ہے، یہ جو کتاب ہے، جو کچھ بھی بگڑی ہوئی شکل میں ہوتی وہ کتاب کے تحفظ کی تحریک چلائی جائے، اس کو بچایا جائے، اس کے کانٹینٹس کو بچایا جائے، اس کے اندر جو صحیح چیزیں ہیں اس کو ڈالا جائے۔ اب یہی چیز کو لے کر سب سے پہلے جو ہے مشنا بنتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت تفصیل سے دیکھا ہے کہ مشنا کے کانٹیکٹس کیا ہیں، اس کے کنٹینٹس کیا کیا ہے۔ تو 6 میجر لیگل کیٹیگریز میں اس کے کنٹینٹس بانٹے گئے۔ اس کے بعد مشنا کے بعد دوسری جمارہ ہے۔ یہ جمارہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ربیوں کی جو ہے مناظروں کا کلیکشن۔ ربیوں نے اگر کسی چیز کی تفسیر لکھی ہے، تشریح لکھی ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے تو وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو حکایتیں ہیں، کہانیاں ہیں، پرانے قدیم ربیوں کے واقعات ہیں، وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ملا کر ایک امپورٹنٹ جو ہے ایلیمنٹ بنتا ہے، کہ جب آپ جو ہے نا یہ مشنا کو اور جرما کو دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ کہلاتی ہے تلمود۔ تو تلمود دراصل میں ایک کمبینیشن ہے یہ دونوں بھی چیزوں کا، کہ یعنی دونوں بھی چیزیں جو ہے وہ تلمود کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ تلمود جو ہے 2 تلمودیں پائی جاتی ہیں، ایک پیلسٹینین تلمود اور جس کو وہ جیروسلم تلمود بھی کہتے ہیں، اور دوسری بیبیلونین تلمود۔ یعنی پہلی مرتبہ جب ٹیمپل ٹوٹا اور یہ جب بیبیلون گئے تو وہاں جو تلمود اور کتاب کے اوپر فوکس ہوا، اور وہاں سے جو کتاب کا یہ عراق کے اندر ہو رہا ہے وہاں اس کے اوپر جو کام ہوا وہ تلمود جو ہے بیبیلونین تلمود کہی جاتی ہے، اور بہت میچور کتاب ہے اور اسی کو زیادہ حیثیت حاصل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے فلسطین میں بھی آپ دیکھیں کہ تلمود پر کام ہوا، بیبیلون کے علاوہ جیروسلم میں بھی کام ہوا، لیکن وہ تلمود اتنی میچور نہیں ہے اکیڈمک اعتبار سے۔ ظاہر ہے کہ پرسیکیوشن کی وجہ سے جو مین ٹیلنٹ تھا، مین لوگ تھے، مین فوکس تھا، وہ کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا تھا، تو وہاں کا جو ورک ہے وہ زیادہ میچور ورک وہ لوگ اپنی طرف جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اور اسی ربینک لٹریچر کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ یہودیت جو ربینک جوڈائزم بنی ہے اس کے لٹریچر میں امپورٹنٹ اجزاء کیا کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر فقہ ہے، یعنی کہ لیگل اور ایتھیکل جو ہے اس کے اندر ڈسکشنز ہیں، یہ اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مدراشیم ہے۔ مدراشیم کیا ہے؟ مدراشیم دراصل میں تفسیر ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ تفسیر ہے، بیبلیکل ٹیکسٹ پر لکھی ہوئی ان کے علماؤں کی اور ان کے بڑے جو حضرات ہیں ان کی لکھی ہوئی تفسیریں، ان کے لکھے ہوئے خیالات، ان کی تشریحات جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں لاجیکل ریزننگ وغیرہ یہ تمام چیزیں۔ اور تیسرا امپورٹنٹ پارٹ یہ لٹریچر کا ہے وہ ہے مسٹیکل ٹیکسٹ، یعنی کہ جو راہبانہ صوفیانہ قسم کا جو لٹریچر ہوتا ہے، فلاسفیکل جو لٹریچر ہوتا ہے، یہ تھرڈ پارٹ ہے جو اس کے اندر آیا، اور اس کو جو ہے وہ ہیکالوٹ لٹریچر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ لٹریچر ہیں جو انہوں نے ڈیولپ کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پورے سینیگاگ کا پیدا ہونا، پورے سینیگاگ کا بنایا جانا، اس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ربینک جوڈائزم آیا تو پوری طرح سے لٹرجیکل ڈیولپمنٹ۔ اب لٹرجیکل ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو عبادت کے طریقے ہیں، عبادت کی رسومات ہے، اس کے علاوہ دعائیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے مذہبی رسومات ہے، رواج ہے، یہ تمام کے تمام کے تبدیل ہونے کو لٹرجیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ تو جب یہ پوری طرح سے فوکس چینج ہوا، پوری طرح سے فریمز چینج ہوئے، تو پوری طرح سے ان کا مذہب اور مذہبی تعلیمات انہوں نے ایک ڈرمیٹک شفٹ لیا۔ ظاہر ہے کوئی 1 دن 2 دن 10 سال 20 سال کی ایکٹیویٹی نہیں تھی، بلکہ کئی 100 سالوں پر پھیلی ہوئی مشتمل ایکٹیویٹی تھی، جس نے یہودیت کو
پوری طرح سے ٹرانسفارم کر دیا ایز اے مذہب، اور ایک نیا سٹرکچر ان کے اندر ایمرج ہوا جس کو سیناگوگ کہا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک کمیونٹی سینٹر بنے، وہاں پر آرٹسٹک ریپریزنٹیشنز ہوتے تھے، بائبل کے سین جو ہے وہ سیناگوگ میں لگائے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو اپنی تاریخ سے جو ہے وہ واقفیت ہو۔ اب دیکھیے کہ یہودیت کا یہ جو دور ہے، جو میڈائیول پیریڈ ہے، یعنی اسلام کے اندر بھی جو بنو امیہ کا جو پورا دور گزرا ہے، اس کے اندر یہودی پوری طرح سے جو فلسطین میں فلرش ہوئے، بہت ارلی فیز آف اسلام میں، جہاں پر وہ الگ الگ سٹیز میں، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہاں بلکہ عراق، بغداد وغیرہ، بابل وغیرہ کے علاقے میں بھی، اور پھر اس کے بعد کائرو وغیرہ میں بھی جب یہ فلرش ہوتے ہیں تو ان کی پوری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی فلرش ہوتی ہے، اور ربنک جوڈائزم جو ہے پھر اسلام سے بہت کچھ لیتا ہے، اسلام کے خطوط پر اپنے مذہب کو بہت کچھ ڈالتا ہے، اور اس کے اندر زبردست جو ہے وہ چینجز آتے ہیں، جس کی کہ تاریخ جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے۔ دیکھیے، ہم کو یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا بھی یہ پورا دور ہے، یہ دور میں جو بھی تجارتی بڑے بڑے شہر ہوتے تھے، خاص طور پر میڈیٹرینین کے آس پاس جو تجارتی شہر ہوتے تھے، وہاں پر یہ ایکٹیویٹیز بہت فلرش ہوئی، اور یہ فلرش ہونے میں ایک اہم چیز رہی جو کانسٹنٹ کے طور پر رہی، وہ یہ رہی کہ جو بیبیلونیا تھی، اس کی جو اتھارٹی تھی، اس کی جو علمی حیثیت تھی، اس کو آج بھی وہ مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بابلونیا میں ان کی جو 2 اکیڈمیز تھی، وہ اکیڈمیز بہت ہی ریناؤنڈ اکیڈمیز تھی، سورا اکیڈمی اور اومبیڈیٹا اکیڈمی۔ یہ 2 اکیڈمیز ایسی تھیں جنہوں نے بائبل کے اندر یہودی مذہب کے اوپر جو ہے وہ بہت کام کیا، اور اس کے اندر جو ریلیجس اسکالرز پائے جاتے تھے ان کو جیونیم کہا جاتا تھا یا غنوم کہا جاتا تھا۔ اور یہ کہاں سے آتے تھے؟ دیکھیے، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ اب کیونکہ بار بار ظلم و زیادتی کے بعد اب یہودی جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، تو یہودی جو ہے ان علاقوں سے اپنے مذہبی ڈیفیکلٹیز کو پوچھتے، اپنے مسائل کو جو ہے وہ پوچھتے، اور ان کا جو ہے وہ جواب طلب کرتے۔ تو یہ لوگ جو ہے اسپین سے پوچھتے، نارتھ افریقہ سے پوچھتے، یمن سے پوچھتے، مصر سے پوچھتے، افریقہ سے جو ہے وہ پوچھتے، پرشیا سے جو ہے وہ پوچھتے، اور بیبلون میں بیٹھے ہوئے یہ جو ریگل اسکالرز تھے، یہ جوئش کمیونٹی کو جو ہے وہ ہدایتیں بھیجتے، ان کو دین سکھاتے، دین کی تعلیمات جو ہے بتاتے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں، بیبیلون جو ہے جیسے ایک کرسچینٹی کی مرکزیت ہے نا، کہ کرسچینٹی میں آپ کوئی بھی چیز کو اگر پوچھنا ہے تو آپ جائیں گے ویٹیکن سٹی، اور ویٹیکن پھر فتویٰ دے گا، اور ویٹیکن کا دیا ہوا فتویٰ دنیا میں مانا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ یہودیت کا ایک میڈائیول پیریڈ میں جوڈائزم کا ویٹیکن جو ہے یہ بن چکا تھا، اور یہ ویٹیکن بن جانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہم چیزیں جس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ میزوراٹک ٹیکسٹ بھی ہے۔ یہ میزوراٹک ٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ میزوراٹک ٹیکسٹ اصل میں یہ ہے کہ جو ہیبرو لینگویج ہے، یا ان کی لینگویج کے اندر پروننسیشن کے لیے، یا ہیبرو بائبل کے اندر چیزوں کو پروناؤنس کرنے کے لیے کوئی گائیڈ موجود نہیں تھا۔ یعنی کہ آپ جس طرح سے عربی میں نقطے ہوتے ہیں، زیر زبر پیش ہوتا ہے، ڈاٹنگ سکیمز ہوتی ہیں، اور پروننسیشن کا پورا پیٹرن ہوتا ہے، یہ موجود نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں، انہوں نے یہ سارا کا سارا واول سسٹم جو ہے وہ عربوں سے لیا، عربی دانوں سے جو ہے وہ لیا، اور لے کر جو ہے اسی کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور اسی کو جو ہے انہوں نے اپنے ٹیکسٹ کے اندر استعمال بھی کیا۔ کئی ایسے نام آپ کو ملیں گے، کئی ایسی بڑی بڑی جو ہے وہ شخصیات ہم کو ملتی ہیں جن کا کنٹریبیوشن جو ہے اس صدی میں ہم کو ملتا ہے، جیسے حنین ابن اسحاق ہے، جو 70 CE کے 260 ہجری یعنی کہ 810 سے لے کر 873 CE کے آدمی ہیں۔ یہ سیریا کے گرامر کی اتھارٹی جو ہے وہ مانے جاتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ اصل میں عرب کے سب سے مشہور جو عربک گرامیرین ہے، بہت بڑا، جن کا نام ہے الفراہیدی، جن کو کہا جاتا ہے الفراہیدی کے طالب علم۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا راز تعلق جوئش اسکالر سے آتا ہے، راز جوئش اسکالر جو ہے ان سے سیکھتے ہیں،
اور پورا ایک سیریاک سینٹر ڈیولپ ہوتا ہے جہاں سے جو ہے پورا یہ نالج بھی پاس آن ہوتا ہے، اور یہ نالج پاس آن ہونے کے بعد جو جوڈائزم کے لٹریچر ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ سینٹر جو جوڈائزم کا بنا وہ تھا کائرو۔ اب بیبلون کو جو ہے کائرو کے شہر نے جو ہے وہ اوور پاس کر لیا۔ جب بنو امیہ کے بعد جو ہے فاطمی دور آیا، تو فاطمی دور کے اندر آپ دیکھیں کہ 10th اور 12th سینچریز میں جو سینٹر آف فوکس تھا وہ بغداد سے جو ہے شفٹ ہو کے کائرو ہو گیا تھا، اور کائرو وہ صدر مقام تھا جہاں سے جو ہے پوری ویلتھ ہے، کاسموپولیٹن لائف ہے۔ اس کے بعد میں جو میڈیٹرینین ساحل کا جو پورا تجارتی پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ یہیں سے ریلیٹڈ تھا، اور یہاں پہ جوئش کمیونٹیز جو ہے وہ بسنے لگی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیٹرینین کا جو سمندر ہے جس کے اس طرف یعنی نیچے کی طرف آپ کو ایک طرف مصر دکھے گا، ایک طرف ترکی اور لبنان کا کچھ حصہ دکھے گا، ایک طرف موراکو کا اوپر والا حصہ دکھے گا، ایک طرف جو ہے الجیریا کا جو ہے حصہ دکھے گا، اور سمندر کے جب اس طرف آپ چلے جائیں گے تو یہاں سے اسپین دکھے گا، یہاں سے اٹلی دکھے گا، یعنی وہ علاقے دکھیں گے جہاں پر رومن سلطنت تھی۔ اور پھر نیچے آ جائیں جو ادھر کے ترکی کے اوپر کے علاقے، اور پھر وہ سپرس وغیرہ کے آئی لینڈ ہے، اور پھر یہاں سے ترکی کا نیچے کا حصہ آتا ہے، اور پھر وہ لبنان سیریا وغیرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ پوری میڈیٹرینین سی ہے۔ اب یہ جو میڈیٹرینین سی ہے، میڈیٹرینین سی کے آس پاس کے جو اہم شہر ہیں وہ اہم شہروں میں جو ہے وہ یہودی بستے ہیں، اور یہودی بسنے کے بعد ان کی زبردست انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ان کی تھیولوجی، ان کی فقہ، ان کا علم کلام پورا کا پورا مسلمانوں کے طرز کلام پر ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ بات کو ظاہر ہے کہ وہ قبول بہت کم کرتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں میں جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ اس کا جو ہے ایک مثال جو ہے سب سے بڑی یہودیت کی جو ہے ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے اس دور میں مصر کے اندر جو ہے وہ آتی ہے، یعنی وہ پیدا تو وہاں ہوئے، اسپین میں ہوئے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ آتے ہیں اور آ کر جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ کرتے ہیں۔ ان کا نام موزس میمونیڈیز ہے۔ ان کو جوز جو ہے رام بام کے بھی نام سے جانتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی اتنی بڑی مقدس شخصیت ہے، اتنا بڑا مجددانہ ان کا علمی مقام ہے کہ انبیاؤں کے اور بڑے لوگوں کے بعد اگر کسی کو مقام جوڈائزم میں حاصل ہے تو میڈائیول ہسٹری میں سے جو ہے وہ یہ شخصیت کو موزس میمونیڈیز جو ہے ان کو جو ہے یہ مقام حاصل ہے۔ یہ جو تھے کائرو کے چیف ربی تھے۔ اس کے علاوہ جو مسلم رولرز تھے یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کورٹ اور ان کے دور میں ان کے جنرلز کے یہ پرسنل ڈاکٹر تھے، پرسنل جو ہے ان کی اس طرح سے اسٹیٹ میں حیثیت تھی۔ جوڈائزم کے سب سے بڑے فلسفی کے طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے کہ جوڈائزم کے سب سے بڑے فلسفی جو ہے یہ گزرے۔ ان کے دو بڑے علمی کام ہیں، وہ ہے مشنا تورا انہوں نے لکھی، اور گائیڈ آف دی پرپلیکس جو ہے انہوں نے لکھی۔ ان کی جو پوری تربیت ہوئی یہ کورڈوبا میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اسلامی اسپین میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسلامی اسپین میں پیدا ہونے کے بعد ان کی پوری وہ مسلم دنیا میں آتے ہیں، اور پوری اٹھان جو ہے ان کی مصر میں ہوتی ہے۔ انتقال بھی پھر جو ہے یہ مصری میں کرتے ہیں۔ بڑے فلوئنٹ تھے عربی میں، اور ان کی جو ارلی تعلیم ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک اسلامی مدرسے میں جو ہے یہ اپنی ارلی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہیں سے جو ہے وہ پوری اسلامیات کو بھی سیکھتے ہیں، ڈیپ اسلامک کلچر کو جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اسی نے ان کے انٹلیکچوئل ڈسکورس کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ شیپ کیا ہے۔ وہ بہت اچھے سے قرآن اور قرآن کے مضامین کو جانتے ہیں، بہت اچھے سے اسلامک فلاسافیکل اور تھیولوجیکل جو آئیڈیاز ہیں ان کو پوری طرح سے جو ہے انہوں نے ایبزارب کیا۔ ان کی کچھ شاندار کتابیں جو ہے یہاں پہ آتی ہیں، اور پھر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہی کانسیپٹس کو لے کر، انہی فلاسافیکل آئیڈیاز کو اسلام کے سمجھ کر انہوں نے اسی کو جوڈائزم کے اوپر اپلائی کیا، اور جوڈائزم کے فریم ورک میں جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے پھر ڈیولپ کیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے ویل نون جو ٹاپکس ہیں، جن موضوعات پر انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے، وہ پروفس فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، یعنی خدا کے وجود کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے جائیں۔ کانسیپٹ آف ڈیوائن یونٹی اس کے اوپر ان کا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ آف پروفیسی، یعنی کہ نبی اور نبی کے تصور کو کیسے سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں جوڈائزم میں اس سے پہلے نبی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے یہود نے ٹریٹ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبیوں کی کوئی انہوں نے حیثیت ہی باقی نہیں رکھی۔
ہم نے اس سے پہلے کے چیپٹر میں دیکھا کہ کیسے نبیوں کے فلسفے کو انہوں نے دھول چٹا دی بالکل. ان کے یہاں جو سب سے مقدس مقام حاصل تھا ان کے ربیوں کو، پادریوں کو اور پھر ڈائریکٹ خدا کو جو ہے وہ حاصل تھا. اس طرح سے ایروگنس ان کے اندر تھا. تو آپ دیکھیں یہ وہ آدمی ہے جو اس کے اوپر پورا کام کرتے ہیں کہ نبوت کے فلسفے کو تھیولوجیکل لینگویج کے اندر جو ہے وہ کیسے پیش کریں، اور اس کا پورا پورا جو ان کو انفلوئنس ہے وہ اسلامک فلسفی اور اسلامک علم کلام سے ہے. اس سے غیر معمولی تعاون یہ لیتے ہیں، اور اپنے طالب علمی کی دور میں الفارابی ہیں، ابن سینا اور دیگر حضرات ہیں جن کے خیالات، افکار اور فلسفوں سے جو ہے وہ بہت متاثر ہیں، اور جوڈائزم میں جو ہے بہت ساری نئی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ان کا یہ جو کام بھی ہے، یعنی ان کا جو کام ہے 13 پرنسپلس آف فیتھ جو انہوں نے لکھا، یہ ان کا شاہکار کام ہے کہ وہ پہلے جوئش تھنکر ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی سٹرکچرڈ، جنہوں نے بہت ہی منصوبہ بند جو ہے کریڈ آف بلیف بنائی ہے کہ ایمانیات کی ایک بہت ہی سٹرکچرڈ انڈرسٹینڈنگ اس کو جو ہے انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے 13 پرنسپلس وہ دیتے ہیں. وہ 13 پرنسپلس کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 خدا کے اندر یقین، پھر ڈیوائن یونیٹی پر دیکھتے ہیں، پھر ریجیکشن آف پارٹنرز اینڈ لائکنیس ٹو گاڈ، یعنی کہ پورا آپ دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد والا جو پورا فلسفہ ہے. اس کے بعد میں جو آخرت کا پورا فلسفہ ہے، دیکھیے یہودیت میں ایسے گروہ پائے جاتے ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے. خدا کے تصور ہی ان کے اندر کئی سارے بگڑے ہوئے تھے، لیکن یہ اسلامی لائنز پر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے متاثر ہو کر اس کو شیپ جو ہے وہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑے جو ہے وہ فزیشین تھے، اور ان کی جو پوری یہ کتاب ہے گائیڈ آف دی پرپلیکسڈ، یہ گائیڈ آف دی پرپلیکس جو ہے یہ انہوں نے اوریجنلی عربی میں لکھی ہے، اور زبردست اس کے اندر یہ اصول تھیولوجی کے دیے ہوئے ہیں. جوڈیو عربک میں جو ہے ان کا پورا یہ مواد پایا جاتا ہے. تو ان کو جو ہے یہ بات سمجھنی چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے ہمارا دور زرعی ایسا گزرا ہے، ہمارا جو انٹلیکچوئل دور ہے وہ ایسا گزرا ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر تہذیب پر، ہر مذہب پر اپنے افکار کی بالادستی کو ثابت کیا ہے. یعنی اسلامک کانسیپٹ آف تھیولوجی کی اتنی سپریمیسی تھی کہ میڈائیول دور میں کرسچنز بھی، جوز بھی پریشان تھے کہ اتنی زبردست اور ریشنل دلیلوں کو وہ توڑے کیسے. وہ ان کے پورے پیچیدہ فلسفوں کو جو ہے پوری طرح سے زمین دوز کر دینے والی جو ہے وہ اخلاقیات تھی، وہ تصورات تھے، وہ نظریات تھے، خدا کے تصورات تھے جو بہت کرسٹل کلیئر تھے. اس کا ان کے پاس کوئی مقابلہ نہیں تھا. تو مقابلے کے لیے پھر چڑ آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے کرسچینٹی چھوڑ کر، یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے یہ اسلاموفوبیا کی چیزوں کو جو ہے اسی دور سے گھڑنا شروع کیا کہ دیکھیے کیسے انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، کیسے مسلمانوں نے جو یہودیوں کو مارا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ تمام نریٹو ہم کو ملتے ہیں. لیکن ہم کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے دور میں سب سے زیادہ جوئش جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ یہودیت کے سب سے ذہین دماغ، ان کے بڑے بڑے سینیگاگس، ان کی بڑی بڑی انٹلیکچوئل اچیومنٹس، ان کی شاعری، شعر، شاعری، ادب، ان کی فلسفہ، ان کا لا، سائنس، سب کچھ جو ڈیولپ ہوا ہے یہ مسلم رول کے دوران میں ڈیولپ ہوا ہے. مسلمانوں نے ان کو جو تحفظ دیا ہے وہ تحفظ کے نتیجے میں وہ ڈیولپ ہوا ہے. بالآخر جب ہم یہ اب لیکچر کو اینڈ یہاں کرتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ دور تھا ربینک جوڈائزم جہاں وہ ڈیولپ ہونے کے بعد بیبلون کا جو پورا انفلوئنس تھا وہ گھٹ گیا، وہ کم ہو گیا، اور کائرو کی طرف یا میڈیٹرینین ٹریڈ روٹس کی طرف وہ بڑھے. وہاں وہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی جو ہے وہ فلرش ہوئی. لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو یہود تھے، جو بھی ڈی سینٹرلائز کمیونٹیز جو پائی جاتی تھیں، یہ ڈی سینٹرلائز کمیونٹیز یہ تمام کی تمام چیزیں پہلے بھیجا کرتی تھی بیبلون. بیبلون میں ان کے یہ جو اسکالرز ہوتے تھے ان کو گینوم کہا جاتا تھا، گیونیم بھی کہتے ہیں. وہ کتاب کو دیکھتے، وہ اس میں سے ٹیکسٹ کو نکالتے، اور وہ نکال کر جو ہے کوئی فتویٰ اور رولنگ دیتے.
اور پھر یہ رولنگ ان کو ملتی، اور پھر یہ اس رولنگ کو لے کر ان کا جو ایک میسنجر ہے وہ جاتا، اور پھر وہ دنیا کے الگ الگ کونوں میں جہاں سے مسائل آئے ہیں وہاں سے جو ہے یہ لوگوں کو رہنمائی فراہم کر دے۔ لیکن یہ علمی سینٹر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور میڈیٹرینین جو ہے وہ روٹ پر آتا ہے، جس کے اندر موزس میمونیڈیز، یہ ان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ آدمی ہے۔ موزس بن میمون اس کا نام ہے، رامبام بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے مشنا تورا لکھی ہے، اور اس نے جو ہے پورے کریڈ کو، ان کے فلسفے کو جو ہے جنم دیا۔ اور یہ جو اولڈ کائرو ہے، یعنی کہ فسطاط اس کو کہتے تھے، فسطاط میں پوری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی آتی ہے، اور پھر پورا کا پورا مرکزیت جو ہے یہ فسطاط لے لیتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیبیلونین پوری جو تلمود ہے، یہ بیبیلونین تلمود ایک یونیورسل اتھارٹیٹیو ٹیکسٹ کے طور پر ہے۔ جوئش لائف انٹیگریٹ ہو جاتی ہے واسٹ اسلامک کمرشل اور انٹلیکچوئل روٹ سے، اور وہاں کے انٹیگریشن سے بہت کچھ نکل کر آتا ہے، اور پھر یہ لیڈرشپ عراق سے شفٹ ہو کر دوسرے سینٹرز میں چلی جاتی ہے، اور اس طرح سے پوری ربنک جوڈائزم اور میڈائیول جوئش لائف جو ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے۔ دیکھیے اس میں صرف ایک چیز پر جو ہے یہاں پر ہم فوکس کریں گے، اور وہ ایک چیز یہ ہے بالآخر میں کہ ربنک جوڈائزم آ جانے کے باوجود جوڈائزم میں ایک طبقہ جو ہے پھر بھی ایسا باقی تھا جو ربیز کی اتھارٹی کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ اسی پرانے راستے پر قائم رہنا چاہتا تھا، جس میں کرائزم یا کرائٹ جوڈائزم ایک اہم ہے، اور گریک جوڈائزم ایک اہم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن میسیانک گروپس جو ہیں، جو کانسپریسی تھیریز اور وہ مسیح آنے والا ہے اور سیکریٹو سوسائٹیز وغیرہ، اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا طبقہ ہے یہودیوں کے اندر، لیکن یہ باقی ہے، اور یہ اسی دور کو جو ہے وہ پھر سے لانا چاہتا ہے۔ وہ ٹیمپل کے اطراف ساری چیزوں کو کرنا چاہتا ہے، اور ٹیمپل کی اتھارٹی کو پھر سے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جوڈائزم کی حقیقت ہے میڈائیول دور میں، جس میں اسلام کے زبردست کنٹریبیوشنز ہیں، اور اسلام کی سرپرستی میں یہودیت جو ہے پھلی پھولی، اس کو یہاں تحفظ ملا، یہودیوں کو تحفظ ملا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، دنیا میں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں یہاں سے آگے کی چیزوں کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی بھی ہماری کلاس کنکلوڈ ہو گئی ہے، اور آج کے دور میں، آج کی کلاس میں ہم نے میڈائیول جو جوئش تاریخ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے دور میں، اسلام کے عہد میں یہودیوں کی زندگی کیسے تھی، کیسے ان کا دین ارتقا پذیر ہوا، ان کے اندر تبدیلیاں آئیں، اس کو بھی ہم نے سمجھا۔ آج کا لیکچر اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ مسلمانوں کو آج دنیا میں اینٹی سیمیٹزم کا جو الزام مسلمانوں پر لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور آپ کے دور میں بھی یہودیوں کو مدینے سے نکالنے کا، ان کے قتل عام کا الزام دھرا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آج کے دور میں بھی یہ الزام دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں معلومات یا یہ ساری تاریخ اس اعتبار سے بھی ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہودیت پر اسلام کے کتنے گہرے اثرات ہیں، اور یہودیوں کو جب کرسچنز پوری طرح سے تباہ برباد اور کچل رہے تھے، تو یہ اسلامی دنیا تھی جنہوں نے ان کو تحفظ دیا، ان کی علمی فکری ارتقاء ہوئی، ترقی ہوئی، اور اسلام کے عقائد، اسلام کی کتابیں، اسلام کے اصول اور فلسفے میں گہرے اتر کر یہودیت نے ایک نیا ٹرانسفارمیشن لیا، اور جس میں ان کے کچھ تاریخی بڑے نام بھی آتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے دنیا کی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میڈائیول پیریڈ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کب ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5ویں سینچری، یعنی 4th 5th سینچری ہجری سے لے کر
تو 6th 7th and 8th سینچری ہجری تک کا پیریڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈائیول پیریڈ ہے. تو پہلی سینچری، دوسری سینچری، تیسری سینچری اور چوتھی سینچری یعنی 3rd اور 4th سینچری یعنی سن 1000. اور سن 1000 کے بعد جو پیریڈ ہے جنرلی اس کو میڈائیول ایج کہا جاتا ہے. 1100، 1200، 1300، 1400 کا جو دور ہے، 1500، 1600، یہ 400-500 سال جو ہے یہ میڈائیول پیریڈز کہلاتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد، 4th سینچری ہجری کے بعد کا پورا 400-500 سال کا وقت یہ میڈائیول ہسٹری کہلائے گا. سوال کا میرے خیال سے میں نے اس سے پہلے بھی آپ تمام کو جواب دیا تھا کہ یہ جتنے بھی یہودی ہم الگ الگ گروہ دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں گروہ نہیں ہیں، یہ گروپس نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ الگ نہیں ہے، بلکہ یہ طرز فکر ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دین کے اندر ایک نئے طریقے، نیا طرز، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو جوڈائزم یا یہودیت کا جو ایولیوشن ہوا وہ فارسی سے لے کر پھر وہ ربنک جوڈائزم میں آیا، اور ربنک جوڈائزم ایک قسم کا طرز فکر ہے یا مذہب کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے. یہ کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے، مذہب کو دیکھنے کا ایک زاویہ ہے، اور یہ میجورٹی آف جوڈائزم ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے گروہ ہیں جو اس ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی میں آج بھی یقین رکھتے ہیں، کچھ سیکریٹو علامتوں میں یقین رکھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سیکٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں یہودیت کے جو ان کے اندر درمیان میں موجود ہیں، لیکن بحیثیت ڈھانچہ یہودیت ایک ہی. اصل میں اس لیے بھی وہ بنا نہیں سکے کہ سب سے پہلے تو ان کا پورا جو زور تھا وہ اس طرح سے زور ان کا پورا توڑا گیا، سلطنت روما نے اس کو اس طرح سے توڑا کہ یہودیوں کی بالکل ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں نسل کشی کی گئی. یہودی بچے ہی نہیں تھے، بہت کم بچے تھے، پوری طرح سے ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے. قتل عام ہوا یروشلم میں، لوگ کہتے ہیں کہ ٹخنوں تک جو ہے اور گھٹنوں تک خون جو ہے یروشلم کے شہروں میں وہ بہا. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پوری کی پوری آبادی صاف کر دی جائے. آبادی بچے گی نہیں تو پھر کون سا، کہاں سے ریکنسٹرکشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ رومن جو سلطنت نے جب ان کو سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹرکشن ہوا اس کے بعد یہودی بحیثیت مجموعی یہ کبھی ایک جگہ یا ایک زمین کے خطے میں آ کر رہے ہی نہیں، بلکہ فرسٹ ٹیمپل آف ڈسٹرکشن کے بعد ہی سے جب بیبیلون نے حملہ کیا اور سلطنت اسرائیلہ اور سلطنت جودا کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تو یہودی وہاں سے بھاگے. اب بھاگنے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے. تو کچھ یہودی اسیریا چلے گئے، یعنی کہ آج کے ترکی وغیرہ کا جو علاقہ ہے اوپر کا وہاں چلے گئے، عراق کا اوپر کا علاقہ ہے وہاں چلے گئے. کچھ لوگ جو ہے وہ بابلون اور بغداد وغیرہ ادھر کا جو عراق کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے وہاں چلے گئے. کچھ لوگ بھاگ کر عرب آ گئے، کچھ لوگ بھاگ کر جو ہے مصر چلے گئے، ساؤتھ افریقہ چلے گئے، کچھ لوگ بھاگ کر رومینیا، ارمینیا وغیرہ ان علاقوں میں چلے گئے. تو بہرحال یہ ٹیمپل ڈسٹرکشن کے بعد، سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹرکشن کے بعد پوری طرح سے جو رومن سلطنت تھی، سلطنت روما، انہوں نے پوری طرح سے ان کو کچل دیا تھا. اور ظاہر ہے فوری اسی وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سلطنت روما جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیتی ہے. صلیب پر چلانے کے بعد آپ کے پیروکاروں پر ویسے ہی ظلم مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اتنے گہرے اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ بائبل جب پہلی مرتبہ مرتب ہوئی تو یہ سانحہ کے 300 سال کے بعد ہوئی. 300 سال کے بعد یہ جو سانحے کے بعد بائبل مرتب ہو رہی ہے تو اس کے اندر سے جتنے جہاد کے احکامات ہیں، جتنے انقلابی پیغامات ہیں، جتنے ریولوشن کے پیغامات ہیں، ان تمام کے تمام کو نکال دیا گیا، اور بس ایک روحانی، مذہبی اور ریچولز کا ایک مجموعہ مذہب کو بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا.
تو اس طرح سے یہ میجر چینجز ہیں جن کی وجہ سے یہودیت پوری طرح سے اور عیسائیت بھی جو ہے پوری طرح سے ٹرانسفارم ہو گئی۔ دیکھیے اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہودیت بحیثیت مذہب وہ پوری کی پوری اطراف گھومتی تھی ایک ہیکل سلیمانی کے، ٹیمپل آف سولومن کے۔ یہودی مذہب میں کتاب کو کوئی بھی اہمیت نہیں تھی، کتاب کے کوئی علماء نہیں تھے، کتاب کو پڑھنے والے کوئی دانشور نہیں تھے، مفسرین نہیں تھے، جو کچھ تھے اس ٹیمپل کے مجاور تھے۔ یہی مجاور چڑھاوے چڑھاتے، نظر و نیاز ہوتی، وہاں پر جو ہے سیکریفائس ہوتی، قربانیاں دی جاتی، اور یہی یہودی مذہب بن گیا تھا۔ لیکن جب ٹیمپل یعنی کہ ٹیمپل آف سولومن پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو گیا، توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور یہودیوں کا قتل عام ہوا، تو اب جو کچھ بھی یہودی بچے تھے انہوں نے، ان کے سامنے ظاہر ہے یہ سوال ہوگا کہ بھئی ہمارا یہودی مذہب کیا ہے؟ اب ظاہر ہے پہلے اگر 5,000 لوگ تھے اور اب بس جو ہے 50 لوگ بچے ہیں، تو 50 لوگ تو کوئی کسی کے سامنے مزاحمت کا علم تو کھڑا نہیں کریں گے۔ 50 لوگ تو پہلے یہ سوچیں گے کہ صاحب ہم اپنا تحفظ کیسے کر لیں، اپنے دین اور مذہب کا تحفظ ہم کیسے کریں۔ تو یہودیت میں بھی یہی سوچ آئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اب یہودیت کا مطلب کیا ہے، ہمارا مذہب ہم سے کیا کہتا ہے۔ تو ان کو سمجھ آیا کہ صاحب اب ہم کو کتاب دیکھنا چاہیے، کتاب کیا کہتی ہے۔ تو پھر وہاں سے کتاب کو پڑھنے، کتاب کو دیکھنے، کتاب کی تشریحات کا ذوق بڑھا، وہاں سے وہ علمی سفر شروع ہوا، اور ایک نئی کیٹیگری کتاب کے علماء جن کو ربی کہا جاتا ہے انہوں نے لے لی۔ تو ظاہر ہے اب مرکزیت ایسے لوگوں کو حاصل ہو گئی کہ بھئی دیندار طبقہ کون ہے، دین کس کے اطراف گھومتا ہے، دین کس سے پوچھا جائے، تو وہ ان مذہبی علماؤں سے پوچھا جائے جن کو ربی کہا جاتا ہے۔ اب ربی اور کتاب یہی پوری یہودیت ہو گئی، اور ٹیمپل جو تھا وہ اب ماضی کا حصہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ تبدیلیاں رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹیمپل نہیں بنا پائے یا سیناگوگ نہیں بنا پائے۔ ظاہر ہے کہ اب ٹیمپل نہیں بچا، اب ربی ہیں، تو ایک اجتماعی زندگی ہے کسی مذہب کے ماننے والوں کی، تو ہفتے میں ایک مرتبہ پہلے اگر وہ ٹیمپل میں جمع ہوتے تو آپ کی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ جمع ہوں، ایک دوسرے سے تعلقات ان کے استوار ہوں، تو پھر سیناگوگ کی نیو پڑی اور سیناگوگ وجود میں آئے۔ میرے خیال سے تمام کی تمام تفصیلات پچھلے لیکچرز میں بہت تفصیل سے آ چکی ہیں۔ میرے خیال سے اس کا جواب بھی آ چکا ہے۔ یہود جو ہے جب وہاں سے ہکالے گئے مدینہ سے، تو پھر وہی اوپر کے علاقوں میں وہ بھاگے، کچھ شام گئے، کچھ عراق گئے، کچھ یہاں وہاں بکھر گئے۔ دیکھیے کسی کو جو ہے اسلام قبول کروانا یہ ہمارا کام تھوڑا ہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر دینا، اسلام کی تعلیمات کو سب سے بہترین انداز سے ان کے سامنے رکھ دینا، اور پھر ان اسلامی تعلیمات کو جو دیکھ کر اس حق کو جان لے، سمجھ لے، اور اللہ جس کو توفیق دے دے وہ اسلام لے آئے گا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا ہر آدمی جو ہے وہ اسلام لے آئے، وہ تو اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر لوگ اسلام نہ بھی لائیں تو اسلام کا جو نظام ہے، مسلمانوں کا جو تمدنی نظام تھا، تہذیبی نظام تھا، اخلاقی نظام تھا، سیاسی نظام تھا، لوگ اس کے قائل تھے۔ لوگ مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، چاہے وہ مذہب، کیونکہ ان کو وہاں اپنے مذہب کی بھی آزادی ملتی تھی کہ بھی آپ جزیہ دے دیں اور اپنے مذہب کو پریکٹس کریں، آپ کی کوئی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی، آپ کو کسی طرح سے آپ کے شہری حقوق کم نہیں کیے جائیں گے، آپ کو پراپر اپرچونٹیز ہوں گی، تعلیم کی، بزنس کی، معاشیات کی، معاشرت کی، تمام اپرچونٹیز آپ کو ملیں گی۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی سماج جب ہوتا ہے تو اگر وہ دین کو بحیثیت عقیدہ قبول نہ بھی کرے تو اس کے اجتماعی نظام کا قائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ اسلام سے لوگ قائل تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ
جو عباسی دور اور اموی دور جو گزرا ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کا جو دور گزرا ہے، تو جب بنو امیہ کا دور ختم ہوا 150 مطلب خلفائے راشدین کے 150 یا 200 سال کے اندر وہ دور ختم ہو گیا اور عباسی دور شروع ہوا. تو عباسی دور جب شروع ہوا تو عباسی دور وہاں سے 200-300 سال رہا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب عباسیوں نے پہلی مرتبہ امویوں کو ہرایا اور خلافت کا انہوں نے قیام کیا، تو خلافت کا جو کیپٹل تھا وہ کیپٹل یا اس کا صدر مقام کوئی ایک دوسرا مقام تھا. ظاہر ہے جو سیریا وغیرہ کا علاقہ ہے، ایجپٹ کا علاقہ ہے، موراکو کا علاقہ ہے، تمام علاقے جو تھے یہ مسلمانوں کے سلطنت میں آتے تھے، مسلمانوں کی خلافت کے انڈر میں تھے. بنو عباس نے یہ کیا کہ بنو امیہ کے جتنے شہزادے، جتنے پرنس، جتنے راجہ اور جتنے بڑے لوگ تھے ان کو جو ہے دھوکہ دے کر ایک دعوت عام دی اور ان کو بہلا پھسلا کر وہ دعوت عام میں انہوں نے بلایا. اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان سب کے سب کا قتل عام کر دیا جائے. جب یہ دعوت کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ کیا کہ سب کا قتل عام انہوں نے کر دیا، اور قتل عام یوں ہوا کہ قتل بھی کیا گیا، اس کے بعد ان کی لاشوں پر قالین بچھایا گیا، اس پر گھوڑے دوڑائے گئے اور پھر اس پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر ایک زبردست جو ہے دعوت کی گئی. یہ مسلمانوں کی بربریت کا جو ہے عالم تھا. یہ ہمارے ماضی کے وہ دھبے ہیں، وہ داغ ہیں جن کو ہم دھلا نہیں سکتے ہیں، ہماری کمزوریاں رہی. لیکن ان میں سے ایک آدمی تھا جو وہاں سے بچ نکلا، ایک شہزادہ تھا جو بچ نکلا اور بچ کر چھپ کر عراق اور نیچے کے علاقوں میں جو ہے وہ آ گیا. بعد میں اس کو اطلاع ملی کہ صاحب عباس کے لوگ جو ہیں، بنو عباس کے لوگ جو ہے وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے ہوئے یہاں آ جائیں گے. تو کسی طرح سے جو ہے وہ بچتے بچاتے وہاں سے نکلتے ہیں، نکل کر ایجپٹ کے راستے جاتے ہیں، ایجپٹ کے راستے جا کر جو ہے پھر اپنے آپ کو وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ خلیفہ ڈکلیئر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد طارق بن زیاد جو ہے وہاں سے جاتے ہیں اور اسلامی اسپین فتح ہوتا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں. سلطان عبد الرحمن فرسٹ ان کا نام تھا. وہ اسپین میں جو ہے اپنی ریاست قائم کرتے ہیں، اور اسپین میں جب ان کی ریاست قائم ہو جاتی ہے ان کو زور آ جاتا ہے. 2 جنریشنز کے بعد سلطان عبد الرحمن تھرڈ جو ہیں پھر وہ اتنی پولیٹیکل ڈومیننس اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو عباسی خلافت ہے ہم کو ان کو خراج دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو ہم کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو ہے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیں گے. تو وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اسپین میں. اور جب وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو ایجپٹ میں جو فاطمی لوگ تھے، فاطمی جو ڈائنیسٹی تھی جہاں ایجپٹ کا گورننس وہ سنبھال رہی تھی، انہوں نے کہا پھر ہم بھی عباسیوں کی کیوں مانے. انہوں نے اپنا پولیٹیکل جھنڈا جو ہے بلند کر دیا اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. تو اس دور میں میڈائیول دور میں مسلمانوں کے 3 بڑے سینٹر آف پاورز تھے. ایک جو ہے وہ عباسی خلافت تھی، دوسری ایجپٹ کے اندر فاطمی تھے، اور تیسرے جو ہے وہ اسپین کے اندر بنو امیہ تھے. تو یہ جو پورا یورپ کا ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو پورا یورپ کا پورا مرحلہ ہے وہ اسی اسلامک اسپین میں ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسلامک سویلائزیشن کی بات ہوتی ہے، بڑے بڑے سائنٹیفک ڈسکوریز کی بات ہوتی ہے، مسجد قرطبہ کی بات ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام اسلامی اسپین کی تاریخ ہے دراصل میں، اور بڑی شاندار خوبصورت تاریخ ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہودی جو ہے وہ اس دور میں ضرور رہے، لیکن وہ مسلمانوں کے زیر نگیں جو ہے وہ محفوظ تھے. اور آپ دیکھیں کہ بس محض کچھ سالوں میں مسلمانوں نے، سلطان عبد الرحمن جو ہیں انہوں نے محض کچھ سالوں کے اندر پورا یورپ، تقریباً اسپین اور اوپر آپ چلے جائیں فرانس تک کے جو ہے انہوں نے فتح کر کے سینٹرل یورپ تک وہ پہنچ گئے تھے. ایسا کیوں ہوا؟ تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ خود وہاں کی جو عوام تھی، وہ عوام نے ان کے لیے راستے اور دروازے کھول دیے، کیونکہ وہ تنگ آ چکے تھے، کرسچنز تھے، وہ تنگ آ چکے تھے ظالم حکمرانوں سے. تو انہوں نے جو ہے وہ امویوں کو جو ہے وہ گلے لگایا. تو مسلمانوں کا طرز حکومت ہی خود اس طرح سے تھا کہ جہاں وہ جاتے لوگوں کی مقبولیت ان کو جو ہے پکار لیتی. تو ضروری یا کسی چیز کا پیمانہ محض صرف یہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں
وہ ساری دنیا کو مسلمان اللہ تعالیٰ بنا دیتا، سارے لوگ ہی مومن پیدا کر دیے جاتے۔ دنیا میں اس طرح سے ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے دے وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اسلام قبول آدمی نہ بھی کرے تو ایک سسٹم کا، ایک طرز زندگی کا، ایک تہذیب کا آدمی جو ہے وہ قائل ہوتا ہے۔ تو اسلامی تہذیب نے پوری دنیا کو اپنا قائل بنایا تھا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور ہمارے لیے جو ہے بہت فخر کی بات ہے۔ اصل میں وہ وہیں پرورش پائے، موزس میمونیڈیز جو ہے وہیں پرورش پائے، ایجپٹ میں رہے، وہاں کے مدرسے سسٹم میں پڑھے، وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں بڑے ہوئے، مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، کیونکہ ایجوکیشن کے وہی ذرائع تھے۔ ظاہر بات ہے اسلام کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا۔ نہیں دیکھیے اب ان کے انٹینشن کیا تھے اور کیا نہیں تھے یہ تو انہی سے جا کے پوچھنا پڑے گا ہم، وہ کیا کرنا چاہتے تھے کیا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ان کی پوری تحریروں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک یہودی تھے اور اپنے مذہب کے ماننے والے یہودی تھے، اور اپنے آس پاس کے کلچر، تہذیب، فلسفے، دین اور اس کے الہیات کے تصورات سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اور پھر یہودیت کی جو ہے اصلاح کی تحریک اور اجتہاد کی تحریک انہوں نے برپا کی، اسی لیے ان کو ایک بہت بڑا مقام یہودیت میں حاصل ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں جو معاہدے مدینہ ہوا تھا، تو معاہدے مدینہ کے ہی یہ اجزاء ہیں کہ وہاں یہودی رہیں گے تو ان کی کیا حیثیت ہوگی، کیسے چیزیں ہوں گی۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں، اور خاص طور پر حضرت ابوبکر کا دور تو بہت مختصر رہا، لیکن حضرت عمر کے دور میں جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا تو پھر آپ نے وہاں پورے مذاہب کے ماننے والے یہودی، کرسچنز، اسلام، اور وہاں کے لیے ایک ٹریٹی بنوائی، اور وہ ٹریٹی دنیا میں ایک بہت بڑی ڈاکیومنٹ مانی جاتی ہے۔ اس ٹریٹی کو عمریہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عمر کے دور میں بنی ہے، حضرت عمر نے بنوائی تھی بحیثیت خلیفہ، تو عمریہ کہا جاتا ہے۔ پولیٹیکل اسلام کا ایک بہت ہی سٹینڈرڈ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو مانا جاتا ہے، بہت ہی شاہکار، بہت شاندار ڈاکیومنٹ ہے۔ کیوں بھئی ہم ہندوازم کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں کیا؟ ہم بھی ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب ہم یہودیت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم کیا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں یہودیت کا؟ ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں تو یہ کوئی حرام بات تھوڑی ہے کہ ہم یہودیت کا مطالعہ نہیں کریں گے، یا عیسائیت کا مطالعہ نہیں کریں گے، یا ہندو مذہب کا مطالعہ نہیں کریں گے۔ مطالعہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور کسی عقیدے کو ماننا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ یہ تو دانشوری کی علامت ہے کہ انسان ہر ایک تہذیب، ہر ایک فکر، عمل کا مطالعہ کرے۔ اب یہ پورا مختلف سوال ہے کہ اسلام کا ڈاؤن فال کیوں ہوا اور کیا اس کی وجوہات تھی، سب ایک تفصیلی مطالعے کا یہ سوال ہے۔